السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد حماد چینل۔ تو دوستو، قدرت نے کائنات کے بعد خطوں میں کچھ ایسے سربستہ راز پوشیدہ کر رکھے ہیں جو انسانی نظر سے باہر ہیں۔ وہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان سے بے خبر رہا ہے۔ ان میں ایک صحارا کا لکھوں تک ریگستان ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے صحرا کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے علاقوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 5149 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ مصر سے سوڈان تک، جبکہ مغرب میں مارتینیا اور اسپین کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے۔ درمیان میں کئی ممالک آتے ہیں جیسے الجزائر، چاڈو، نائجیریا وغیرہ۔ صحرائے صحارا کا رقبہ 86 لاکھ مربع کلومیٹر، اگر اس میں میلز کو شامل کروں تو 33,20,000 مربع میل ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ پوری USA یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے برابر ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی ہے، شمال میں یہ صحرا اطلس کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں اس کی سرحد بحر الکاہل تک ہے اور مشرق میں بحیرہ احمر تک جاتا ہے۔ صحرائے صحارا کی سرحدی پٹی 3200 میل 5150 کلومیٹر لمبی ہے۔ شمال اور جنوب میں اس صحرا کی کوئی واضح سرحدی لائن نہیں لیکن یہاں 62 میل چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنوب میں صحارا اور سوانا کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے۔ اس ریگستان میں پہاڑوں کے دو سلسلے، ایک 11,204 فٹ بلند اور دوسرا 9,852 فٹ بلند ہے۔ صحارا عربی لفظ صحرا کی جمع ہے جس کے معنی ہے ریگستان، لیکن اس صحرا کے مختلف حصوں کے اپنے علیحدہ نام ہیں۔ مثلا جنوب مغربی الجزائر اور شمال مشرقی مالی میں یہ تیزرنٹ کہلاتا ہے۔ صحارا کا مشرقی حصہ تیزی یعنی خوفناک میدان کہلاتا ہے۔ یہ صحرا افریقہ کے 10 ملکوں میں منقسم ہے۔ شمال میں مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا اور مصر ہیں۔ جنوب میں مارتانیہ، مالی، نائجیریا، چاڈ، سوڈان ہے۔ اس صحرا کا ایک 11واں علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں مارتانیہ اور مراکش میں تنازع ہے۔ یہ علاقہ مغربی صحرا ہے۔ اکثر لوگ صحارا کو ریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں جس میں اڑتی ہوائیں اس ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت ہوا جس انداز میں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے، اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیلے 755 فٹ کی بلندی تک ہوتے ہیں۔ ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ تر علاقوں کا موسم گرم اور خشک ہے جہاں ریت کے ٹیلے آگ کی مانند تپتے رہتے ہیں۔ خاص کر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور مربوط ماحول کے باعث گرم جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دن کے وقت یہاں درجہ حرارت 183 فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ صحارا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں مئی اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے، دوسری طرف راتیں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کہرا اور برف تک جم جاتی ہے۔ تیز دھوپ کے علاوہ صحارا کے موسم کی ایک اہم خصوصیت وہ تیز ہوائیں ہیں جو روز چلتی ہیں اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر آتی ہیں۔ اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جو سال میں 70 دن تک طوفان کی زد میں رہتے ہیں۔ صحارا بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، اس میں کہیں پودے بھی اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحارا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں کیکر اور مختلف اقسام کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانور میں خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں۔ صحارا کا علاقہ صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا۔ اس کے موسموں میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اس کا موسم 3000 قبل مسیح سے شروع ہوا۔ ابتدا میں صحرائے صحارا اس سے کہیں طویل علاقہ بھی پھیلا پر مشتمل تھا جتنا کہ آج ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلا ہے یہاں کبھی انسان کے علاوہ بڑے جانور، بھینس، ہاتھی وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔
زمانے قدیم میں صحارا کے رہنے والے اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے تھے، ان سے اپنے ہی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ طاقتور قبیلے ہی صحرا پر حکمرانی کرتے، نخلستانوں کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور صحرا سے گزرنے والے قافلوں سے تمام کاروبار کرتے۔ خاص طور پر طارق اپنی بہادری، شجاعت، جنگجوانہ خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صدیوں تک صحارا کا راستہ ہی ایسا ذریعہ تھا جس سے گزر کر افریقہ کے باشندے افریقہ کی شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے اور اپنے ساتھ سونا، ہاتھی دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا صحارا ڈیزرٹ یعنی صحرائے اعظم کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن۔ تو دوستو میرا نام ہے محمد حماد، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔